دوسروں کی بیویوں کے ساتھ ناچو گاؤ رومانٹک سینز کرو تو سنیما از گروئنگ، کنٹینٹ از پروگریسو، لیکن کوئی یوٹیوبر اپنی سگی بیوی کے ساتھ کوئی ویڈیو بنا لے تو یہ چیپ پاپولیرٹی ہے۔ ہماری فوج تو ہے ہی ظالم، ہماری ایجنسیاں تو ہیں ہی بری۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ یار آپ لوگوں نے ایک جملہ ہمیشہ سنا ہوگا نا کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ایجنسیاں اپنے اوپر تنقید بالکل برداشت نہیں کرتی، ان کے بارے میں بالکل چپ رہو، خاموش رہو، ان کے بارے میں بات نہ کرنا بہتر ہے۔ یہ جملہ گلی کے چبوترے سے لے کر پارلیمنٹ کے فلور تک ہر جگہ سے ہم لوگوں کو سننے کو ملتا ہے۔ آؤ اس جملے کو آج ایکسپلور کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی بالکل ٹھیک بات ہے بھی یا نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے شعیب ملک نے شادی کی تھی تو شعیب ملک کو ڈھیر ساری گالیاں پڑی تھیں کیونکہ وہ شادی شدہ ہوتے ہوئے اس نے ایک عورت کے ساتھ چکر چلایا، اپنی بیوی اپنے بچوں کی لائف کو بالکل ڈسٹرب کر کے رکھ دیا۔ بالکل گالیاں پڑنی چاہیے تھیں، بالکل ٹھیک گالیاں پڑیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیا ثنا جاوید کو نہیں پتا تھا کہ شعیب ملک شادی شدہ ہے؟ کیا ثنا جاوید کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک میرڈ لائف کو ڈسٹرب کر رہی ہے، وہ ثانیہ مرزا کا گھر خراب کر رہی ہے، اس کو ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ چکر نہیں چلانا چاہیے؟ تو پھر گالیاں صرف ایک ہی پارٹی کو کیوں پڑی؟ دوسروں کی بیویوں کے ساتھ ناچو گاؤ رومانٹک سینز کرو تو سنیما از گروئنگ، کنٹینٹ از پروگریسو، لیکن کوئی یوٹیوبر اپنی سگی بیوی کے ساتھ کوئی ویڈیو بنا لے تو یہ چیپ پاپولیرٹی ہے۔ دیکھو کچھ چیزیں ہوتی ہیں فیشنیبل اور پاپولر، ان چیزوں کو جب تک تم سپورٹ کرتے ہو تو تمہیں میچیور، پڑھا لکھا، ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ مانا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پاپولزم، مطلب اس چیز کو سپورٹ کرو، اپنا اوپینین وہ بناؤ جو سب کا اوپینین ہے۔ مطلب اگر 10 بندے گدھے کو زیبرا بول رہے ہیں تو تم بھی زیبرا ہی بولو۔ تو یار مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پر اختلاف برداشت کون کرتا ہے؟ تم اگر کسی جگہ 500 روپے دیہڑی پر ہو، کسی 20,000 روپے والی کمپنی میں کام کر رہے ہو یا کسی کھٹی میٹھی ٹافی کے سیلز مین ہو، تم اپنے ایریا مینیجر کو 1000 لاجکس دے کر بتاؤ کہ سر یہ وجہ تھی، اس وجہ سے سیل کم ہو گئی ہے، تم اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، تمہیں پتہ لگ جائے گا وہ اختلاف کتنا برداشت کرتے ہیں۔ اور یہ جو ٹی وی چینلز اور اخبار ہمیں اتنی مشکل اردو کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ والے ادارے مقدس گائے بن چکے ہیں اور اظہار رائے پر تالے لگ گئے، قدغن لگ گئی، انہی ٹی وی چینلز، انہی اخباروں کے مالکوں کے خلاف کوئی خبر تو چھاپ کر دکھاؤ اگر تم انہی چینلز اور انہی اخباروں کے امپلائی ہو۔ تنخواہ ویسی نہیں ملتی میڈیا والوں کو، خبر کے خاک چھاپیں گے۔ سو یہ باتیں کہنے سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ جو جرنلسٹ وغیرہ ہمیں ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے پورا دن منجن بیچ رہے ہوتے ہیں نا، یہ اظہار رائے کا، کبھی ان کی ٹیموں سے ملنا، کبھی ان کے ملازمین سے ملنا، کبھی ان کی لیبر سے ملنا، کبھی ان کے ورکرز سے ملنا، پوچھنا کہ جی آپ کے جو سیٹ ہیں ان کو اختلاف رائے کتنا پسند ہے۔ وہ والی اینکر یاد ہے نا جس نے گھر میں بچی کو حبس بیجا میں رکھا تھا؟ وہ بھی ہمیں جمہوریت کے پارٹ پڑھاتی ہے، گھر پہ ملازمہ کو رکھا ہوا ہے حبس بیجا میں۔ خیر اب تو انہیں ایوارڈ میں مل گیا ہے۔ ویل اینی ویز موونگ فارورڈ، لوگوں کی پرائیویٹ جیلیں دیکھو، اپنے آفس کے پیون کی حالت دیکھو، بلکہ اتنا دور مت جاؤ، ہمارے یہاں کا ارینج میرج کا کلچر دیکھو۔ بہت ساری ارینج میرجز صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ اختلاف کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ اتنے سارے بچے تو وہ ہیں جو زبردستی کی شادی سے پیدا ہوئے ہیں، مطلب دادا نانا نے مرتے ہوئے کہہ دیا میں رخسانہ اور قیوم کی شادی دیکھ کر مرنا چاہتا ہوں، گھر والے ایموشنل بلیک میل ہوئے اور رخسانہ اور قیوم کی اپنی اپنی پرسنل سیٹنگیں بڑھ گئیں کہ بیٹا مرنے سے پہلے میں تیری اولاد دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ بات مشہور ہے تو چلو مان لیتے ہیں کہ ہماری فوج بہت ظالم ہے، ہماری ایجنسیاں بہت بری ہیں، ان سے اختلاف بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے نا کہ کس طرح سیاسی اور جمہوری جماعتوں نے اپنے ان لوگوں کو سائیڈ لائن کیا ہے جو پارٹی کی نیو لائن نہیں پکڑ رہے تھے۔ پاسٹ کی بھی بہت ساری ایگزامپلز ہیں، اگر آپ بولیں گے تو آئی کین شیئر اٹ ود یو ان سم ادر ویڈیو ایز ویل۔ باقی ایک ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گا، ڈو چیک۔ دیکھو 100 باتوں کی ایک بات، اختلاف برداشت کرنا ہماری جینز میں ہی شامل نہیں ہے۔ جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ تمہیں اس طرح سے چپ کرواتا ہے۔ یہ ساری سننے کہنے والی باتیں کہ جی اختلاف رائے کی اجازت ہونی چاہیے، کوئی اجازت نہیں دیتا، پھر وہ چاہے تمہارا دوست ہو، باس ہو، مالک مکان ہو، کرایہ دار ہو، نو بڈی لائکس اٹ۔ جس کے جتنے ریسورسز ہیں نا وہ اس طرح سے تمہیں چپ کرواتے ہیں، کسی کے زیادہ ریسورسز ہیں، کسی کے کم ریسورسز ہیں۔ ایک کتا شیر پر حملہ کرے، کتا اپنی پوری طاقت کے ساتھ شیر پر حملہ کرے، پلٹ کر شیر اپنی پوری طاقت کے ساتھ کتے پر حملہ کرے، نقصان کس کا زیادہ ہوگا؟ پھر پلٹ کے کتا وکٹم کارڈ کھیلے۔ سو ہوتا یہ ہے کہ ہر بندہ تنقید کو دبا رہا ہے جس کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں، جس ادارے کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں، زیادہ طاقت ہے، وہ زیادہ طاقت سے دبا رہا ہے، جس کے پاس کم ریسورسز ہیں وہ کم طاقت سے دبا رہا ہے۔ ٹریک دونوں کا سیم ہے،
ایک کتا ایک شیر ہے. سو آپ اس وجہ سے ان کو مارجن آف ڈاؤٹ یا کسی قسم کا مارجن نہیں دے سکتے کیونکہ کام سارے ایک جیسا کر رہے ہیں. یہ ہیومن نیچر ہے. ہیومن نیچر نہ ہو تو ایٹ لیسٹ ہماری تو نیچر یہی ہے. سو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہماری بہت سی یوتھ ایسی بہت ساری باتوں سے امپریس ہو جاتی ہے کہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, ظلمت شب کے گلے سے تو بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. جو تمہیں شمع جلانے کے مشورے دے رہے ہیں تو ان سے بولو کہ بھائی آپ جا کے جلا لو. کوئی آپ کو بولے فلاں واجب القتل ہے, اس کو بولو بہت اچھی بات ہے, جاؤ جا کے قتل کرو. سو لوگ آپ کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانے کی جب کوشش کریں تو ان لوگوں کی ٹانگیں اپنے کندھے پر رکھو. سب لوگ, کوئی بھی تنقید برداشت نہیں کرتا. یہ جو کنٹینٹ کریٹر, میں بھی اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں نا, میرے کنٹینٹ کے نیچے مجھ سے اختلاف کر لو, کم از کم دل میں تو بہت گالیاں دوں گا. سو تنقید کسی کو برداشت نہیں ہوتی. بہت ساری باتیں کہنے سننے میں اچھی لگتی ہیں لیکن ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کتاب کی دنیا کچھ اور ہے, پریکٹیکل دنیا کچھ اور ہے. پشتوں میں کہتے ہیں غریب تباہ دے. اگر تمہارے اوپر کوئی فیملی ڈیپینڈنٹ ہے, اگر تم خاص طور پر لونڈے ہو, کچھ پروڈکٹیو کرو, گھر پہ 4 پیسے لاؤ. کی بورڈ پر جہاد لڑنے کے لیے پوری زندگی باقی ہے.